ناظرین we're here at پرویز ہود بوائز ہاؤس. ہود بھائی ہے یار. ہود بھائی ہے. ہاں تو یہ سارے غلط بولتے آ رہے ہیں. سب غلط بولتے ہیں. اور آپ کریکٹ مجھے ہی خالی کر رہے ہیں, آپ نے کسی اور کو ابھی تک میں نے کریکٹ کرتے نہیں دیکھا. نہیں, میں سبھی کی تصحیح کرتا ہوں. یہ نام جو ہے انگریزوں کا دیا ہوا ہے. میرا دادا ہود شالو تھا, جس کو اس نے ہود بھائی کر دیا تو انگریز نے ہود بوائے کر دیا. میں تو اس کا ذمہ دار نہیں نا. جو انگریز کرے سو میرا قصور نہیں ہے. یہ آپ ان سے جا کر پوچھیں. میں ہود بھائی ہوں, پرویز امیر علی ہود بھائی. ہود بھائی پرویز ہود بھائی صاحب کے ہم گھر آج موجود ہیں. سب سے پہلے تو سر آئی لائک ٹو تھینک یو کہ آپ نے وقت نکالا ہم سے بات کرنے کے لیے. میں آپ کا بہت دیر سے ویڈیوز دیکھتا آ رہا ہوں اور اٹس بین اے سورس آف لاٹ آف علم. میرے خیال سے اردو زبان میں بھی علم حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت کم لوگ آئی تھنک اس طرح بھی اوپنلی دے رہے ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں اینڈ یو کین واچ آل یور لیکچرز فرام دا اولڈ ونس آن پی ٹی وی, جس کے اندر آپ نے عبدالسلام صاحب کو بھی انٹرویو کیا تھا اور کہکشاؤں کے بارے میں آپ نے بڑی بات کی تھی. اینڈ ناؤ آپ کے ساتھ بیٹھنا تو اٹس اے ریئلی بگ آنر فار می. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم, ریئلی اپریشیٹ اٹ. سر شروع سے آئی تھنک آتے ہیں. آپ کا تعارف ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن فار دوز ہو ڈونٹ نو یو ار نیوکلیئر فزسسٹ اینڈ آپ کی ابتدائی تعلیم از فرام کراچی گرامر اسکول. جی بالکل. اینڈ دیٹس فرام دا 60s. اس سے پہلے میں کراچی مونٹیسری اسکول میں تھا. 5 سال کی عمر میں کراچی گرامر اسکول میں داخل ہوا اور وہاں سے او لیول کیا, اے لیول کیا. تو I have been among the privileged, the very highly privileged. And in those years, that's the late 50s and early 60s. تو پاکستان کا آپ کو کس طرح یاد ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ تب PIA was one of the top 10 airlines and liberal ہوتا تھا. تصویریں بھی ہمیں جو ملتی ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ خواتین اسکرٹس پہن کے بھی پھرتی تھیں ادھر. تو how do you remember it that time? بالکل اسکرٹس پہن کر پھرتی تھیں, سائیکلیں چلاتی تھیں. اب عام بازاروں میں جس طرح مرد ہوتے ہیں ویسے عورتیں ہوتی ہیں, جیسا کہ دنیا کے دوسرے شہروں میں ہوتا ہے. میرے اپنے پڑوس میں طرح طرح کے لوگ رہتے تھے. گو کہ ہم اسماعیلی ہیں, پیدائشی میں اسماعیلی ہوں, چلیے سوچ کے لحاظ سے شاید نہ ہوں, لیکن ہمارے ارد گرد ہندو بھی رہتے تھے, پارسی اور بہت سے کرسچنز. تو ہماری گلی کی آخر میں سینٹ لارنس اسکول ہے جو سولجر بازار میں ہے, اور پھر اس کے ساتھ اس کا چرچ بھی ہے, سینٹ لارنس چرچ. تو جب کرسمس ہوتا تھا تو وہ ہمیں کرنٹ کیک بھیجتے تھے. عید کے موقع پر ہم انہیں بریانی بھیجتے تھے. ہمارے ہندو دوست بھی تھے اسکول میں. میرے ساتھ بہت سارے ہندو تھے, میں ان کے نام بھی اب مجھے یاد ہے. ان کے ساتھ اب بھی میری کبھی کبھی خط و کتابت ہوتی ہے. کرسچنس تو بہت سارے سے تھے, لیکن ایک یہودی بھی تھا. میری ایک ٹیچر مسز میک نام تھا, وہ ایک جو تھی. شی واز اے جو اینڈ دیر ور ایکچولی اے فیو جوز ان کراچی ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں 1950s کی بات کر رہا ہوں, پھر 1960s میں بھی. لیکن آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہوتی چلی گئی. جو کرسچنز باہر بھاگ سکتے تھے سو بھاگ گئے. ہندوز تو خیر بہت پہلے انہوں نے دیکھا کہ یہ ملک ان کے لیے نہیں ہے. کرسچنز نے بھی دیکھا کہ یہ ملک ان کے لیے نہیں ہے. پارسیز جو بالکل آخر میں گئے. اب ہوتے ہوتے ان کی تعداد شاید کوئی 4-5 ہزار تک کم ہو کر رہ گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی بنایا, اور ہندوؤں نے بھی جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی عمارتیں, ان کے بنائے ہوئے ادارے ہیں. NED کیا ہے, نادر ایڈل جی ڈنشا کالج, یہ ایک پارسی کا تھا. آپ یونیورسٹیاں دیکھتے ہیں, آپ اسکول دیکھتے ہیں, آپ کوٹھاری پریڈ دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ یہ ہندو تھے, پارسی تھے, جنہوں نے کراچی بنایا, تعمیر کیا. So you remember it as a much better time than, I mean, ادھر سے you went to MIT, آپ چلے گئے. 9 سال کو میں بیش آپ نے وہاں پہ گزارے ہیں.
الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے, میتھمیٹکس کی ہے, سالڈ اسٹیٹ فزکس آپ نے پڑھی ہے وہاں پہ, اینڈ دین الٹیمیٹلی پی ایچ ڈی ان نیوکلیئر فزکس. ایم آئی کریکٹ؟ ہاں, تھوڑی سی تصحیح کروں گا. میں 69 میں گیا اور گیا تھا کہ الیکٹریکل انجینئرنگ جا کر کروں گا, لیکن پھر ادھر جا کے میں عشق میں مبتلا ہو گیا, فزکس اور میتھمیٹکس کا عشق, اور اس کی وجہ سے چلو الیکٹریکل انجینئرنگ تو میں نے کر ہی لیا, لیکن میں نے 2 اور ڈگریز بھی ساتھ ساتھ کر لیں اسی وقت کے اندر. تو میرے 2 بیچلرز اور 1 ماسٹرز ہو گئے تھے, لیکن ساتھ ساتھ میں کام بھی کر رہا تھا, ڈھیر سارا کام, طرح طرح کے کام, لائبریری میں بیٹھنا, کیفیٹیریا میں کام کرنا, باتھ رومز کی صفائی کرنا. آئی ایم پراؤڈ دیٹ آئی واز اے جینیٹر. تو دیکھیں نا, ہمارے پاکستانی جو ہیں یہ لاڈلے ہوتے ہیں, کبھی انہوں نے ہاتھ سے تو کام کیا ہی نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے پاکستانی جاتے ہیں آکسفورڈ, کیمبرج, MIT, ہارورڈ, بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں, کبھی جسمانی کام نہ ادھر کیا ہوتا نہ ادھر جا کر کرتے ہیں. بننا ہے ان کو بڑے بڑے ہیج فنڈ مینیجرز, بڑے پیسے بنانے. آٹے میں نمک ہیں ان میں سے جنہوں نے کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں کچھ کر کے دکھایا ہو. کوئی وکیل بن جاتا, اور پھر دیکھیں پچھلے زمانوں میں یہ آ کر یہاں سیاستدان ہوتے تھے, تو بڑے بڑے جو لینڈ لارڈز ہوتے تھے ان کے بیٹے وہاں جاتے تھے, ڈگریاں لے کر آتے تھے. تو یہ سارے جو ہمارے لیڈران ہیں وہ اسی طرح سے تھے نا. بے نظیر نے جا کر کیا کیا آکسفورڈ میں اور ریڈ کلف میں, جو کہ ہارورڈ کا ایکسٹینشن ہے, سافٹ ڈگریز. عمران خان نے کیا کیا, جا کر وہاں کرکٹ کھیلا اور پھر یہاں آ کر سیاست کی. لیکن جو اصل ٹیکنیکل سائنٹیفک کام ہے ان میں 10% پاکستانی جاتے ہیں, 10 سے بھی کم. جبکہ یہ انڈیا کے لیے بالکل الٹ ہے, وہاں 90% go into the hard stuff. تو خیر اپنی بات بتا رہا ہوں. تو 73 میں 4 سال بھی نہیں, 3.5 سال, 1 سیمیسٹر میں نے ڈراپ آؤٹ کیا, کیونکہ امریکہ سے اتنی زیادہ مجھے نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ میرا ادھر جینا بڑا مشکل ہو گیا تھا. ایک تو میں one thing was I was a cultural misfit. اوکے. اور پھر اتنا زیادہ میں کام کرتا تھا کہ کچھ تھوڑا سا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو گیا, تو میں واپس آ گیا. پھر میں نے ادھر گرامر اسکول میں پڑھایا. اچھا. تو یہ بات ہے 1971 کی, 70 کی بات ہے. ایک ٹرم میں نے گرامر اسکول میں پڑھایا. This is before your PhD? نہ, یہ تو میرے فریشمن ایئر میں نا 1 سال گزارا وہاں پہ, اور اتنی زیادہ محنت کی کہ فیوز اڑ گیا. تو پھر میں یہاں آیا اور میں نے گرامر اسکول میں پڑھایا. مرتضیٰ بھٹو کو پڑھایا جو انتہائی بیکار اسٹوڈنٹ تھا. خدا جانے اس کو ہارورڈ نے کیسے لیا. بعد میں ادھر جا کے وہ ڈرگس چڑھاتا تھا اور کچھ نہیں, یوزلیس اسٹوڈنٹ. مجھے یاد ہے کہ میری کلاس میں جنرل سائنس پڑھاتا تھا, کوئی 7th کلاس کو اس وقت MIT سے آنے کے بعد. تو اسٹوڈنٹس کچھ اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن جو سب سے لو مارکس تھے was 36 out of 100. مرتضیٰ کے 6 نمبر تھے, 6 out of 100. مگر یہ لوگ پھر بھی ہارورڈ میں گھس جاتے ہیں. MIT میں نہیں گھس سکتے, لیکن تو یہ ہارورڈ کی ایڈمیشن کرائٹیریا کا ایشو ہے. ہاں, وہ بڑے لوگوں کو دیتے نا, اور یہ آکسفورڈ اور کیمبرج ڈونیٹ بلڈنگ کچھ اسی طرح سے. تو ادھر جا کر اس کو ڈپلومیٹک پاؤچ میں میریوانا ملتا تھا, اور وہ پھر خوب بانٹتا تھا ادھر ادھر. became very popular with the hippies at that time, I'm assuming. وہ hippies کا زمانہ تھا. بالکل. yes. پھر بعد میں جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو اس نے یہاں الذوالفقار شروع کیا, اور پھر باقی زندگی اس نے مزے ہی کیے, اور کیا آخر میں مارا کیا. زرداری نے اس کو مارا. اچھا, یہ this is not confirmed. لیکن ان کی آپس میں اتنی لگتی تھی, اور بے نظیر کو بھی پتا تھا, بٹ شی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. شی از ٹو ایمبیشس. اس نے کہا کہ زرداری کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو پھر میری سیاست ختم ہو جائے گی. Yes, and I also knew بے نظیر in school. Oh, you did? ہاں, وہ مجھ سے 1 سال جونیئر تھی.
شکل اس نے کچھ بعد میں بدل دی کیونکہ شی ہیڈ نوز سرجری آفٹر دیٹ. لیکن پھر وہ ریڈ کلف میں تھی اور جس وقت وہ وہاں پر تھی تو مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا. اب ہمارے پاکستانی جو ادھر رہتے ہیں نا چمچا گیر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس کو بلایا کرتے تھے. تو ایک فنکشن ہوا تھا, یہ MIT میں ہوا تھا, ایش ٹاؤن ہاؤس میں, اور میرے دماغ کے اندر یہ بات نقش ہے, یہ 1972 کی بات ہے. تو اس وقت بھٹو کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تھا اور یہ کہ یہاں پر وہ اسلامک سوشلزم لائے گا, اور لوگوں کو اس نے متحرک کیا اور مزدور جوق در جوق نکلتے تھے. لیبر یونینز اس کے ساتھ ہو گئی تھی, لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں سے یہ بات نکل رہی ہے, اس نے گولی چلائی. لانڈی میں لوگ مرے, سائٹ میں لوگ مرے. تو ایک فنکشن میں جہاں بے نظیر کو بلایا گیا تو اس آمنا سامنا ہمارا ہوا. میں کہا کہ ہیلو پنکی, اس کو ہم پنکی کہتے تھے اسکول میں. اتنی دوستی تھی کہ ہاں اتنی دوستی تھی, بس دوستی اتنی تھی, اس سے زیادہ نہیں. تو پھر اس نے جو تقریر کی تو اس کے دوران پھر میں نے کہا کہ بٹ شی واز سیلیبریٹنگ ہر فادر. میں نے کہا کہ بٹ یور ڈیڈ جسٹ آرڈرڈ the police to fire onto workers in sight, and then جب انہوں نے جلوس نکالا اس پر احتجاج کرنے کے لیے تو اس جلوس پر بھی گولیاں چلائی. تو کوئی 70-80 مزدور جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے ان کو گولیوں سے مار دیا گیا. اور پتہ اس کا جواب کیا تھا بے نظیر کا؟ Daddy did right, they were enemies of the state. میں نے کہا بس لعنت ہو تم پر. She must have some justificatory sort of mindset about the whole situation. ہاں تو ہر چیز کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں نا. بھٹو کا جو کردار تھا مشرقی پاکستان میں اس کو بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ہر چیز جسٹیفائی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے, یہ بھٹو کے لیے, زرداری کے لیے, نواز کے لیے, عمران کے لیے, کیونکہ ان سیاستدانوں کا اپنا کوئی ضمیر تو ہوتا نہیں. ان کو ایک ہی چیز عزیز ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ان کے ہاتھ میں پاور دیا جائے. تو بس پھر جو ضمیر ہوتا ہے اس کو بڑی آسانی سے وہ سلا دیتے ہیں. I mean, وہ میں تو اس معاملے کے بارے میں کافی دیر پہلے ہی ڈیفیٹسٹ ایک طرح سے نقطہ نظر اسٹیبلش کر لے کہ پوری دنیا میں اگر آپ ٹرمپ کو بھی دیکھیں جو الیکٹ ہوا تھا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سیاستدان کی زیادہ جو کنیکشن ہے وہ پبلک ریلیشنز کے ساتھ ہے, کسی نظریے کے ساتھ نہیں ہے. کوئی پالیٹکس کھیلنا ہی آپ کو اس سسٹم میں ایسا کرپٹ کر دیتا ہے کہ آپ کے پرنسپلز آہستہ آہستہ دے ودر ہوئے. اینڈ ان اے سسٹم دیٹس ایز ڈیکریپڈ ایز دی ون دیٹ ویئر ان, تو وہاں پہ تو اور جلدی آپ کی ویسے بھی ہو جاتی ہوگی. سو انڈگننس اس بات پہ ہونا اٹس آلموسٹ لائک دین یو ول نیور اسٹاپ بینگ اینگری. بات آپ کی ٹھیک ہے, ایک حد تک ٹھیک ہے, بلکہ میں کہوں گا کافی حد تک ٹھیک ہے کہ جب لوگ اقتدار کے پیچھے دوڑتے ہیں, جب ان کو صرف پاور سے غرض ہوتا تو پھر وہ اپنے اصولوں کو ایک طرف کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بھی درجے ہوتے ہیں نا. تو میں دیکھتا ہوں کہ ایسے سیاستدان بھی رہے ہیں ماضی میں, تاریخ میں, جنہوں نے اصولوں کو دھتکارا نہیں ہے. اصول کو بھی دیکھتے ہیں, اپنی مقبولیت کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر کوئی درمیانہ رستہ نکالتے ہیں. یہاں تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کیونکہ اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں, وہ کسی اور کے کندھوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اور اسی لیے پاکستان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں. اچھا کچھ لوگ ہیں جو اصولوں پر کاربند ہوتے ہیں, وہ اصول غلط بھی ہو سکتے ہیں اور وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی انتہائی خطرناک آدمی ہے, لیکن اس کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اصول نہیں ہے. اس کا اصول ہے, بڑا گندا اصول ہے, نسل پرستی پہ قائم. نسل پرستی, ہٹلر بھی نسل پرستی پر تھا. کچھ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں
تو اب آپ نارتھ کوریا کے لیڈران کو دیکھیں تو خیر وہاں تو جمہوریت کی بات ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنے ایک نظریے پہ قائم ہیں. پاکستان میں مجھے تو کوئی ایسا شخص نہیں دکھائی دیتا جو صرف نظریات کی بنیاد پر لڑا ہو. بھٹو نے بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظریہ سامنے پیش کیا تھا، روٹی کپڑا مکان، سوشلزم اور لبرل سوچ، تو وہ بھی بہت جلد کمپرومائز ہو گیا. ایک تو یہ کہ جب اس نے اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں، اور پھر یہ وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں شراب ضرور پیتا ہوں مگر لوگوں کا خون نہیں پیتا، جب تھوڑا سا دباؤ پڑا تو اس نے شراب پہ پابندی لگائی. پھر اس نے اس سے پہلے تو اس نے احمدیوں کا کیا، لیکن وہ تو 74 کی بات ہے، میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. پھر اس نے کہا کہ جمعے کے دن یہاں چھٹی ہوا کرے گی، جس سے اکنامکلی ایک تباہی آ گئی، اور وہ لیٹ گیا ان کے سامنے. پھر بھی اس کی گردن نہیں بچ سکی. تو خیر غرض یہ کہ پاکستان میں آج تک کوئی اصولوں پر کاربند سیاستدان سامنے نہیں آیا ہے. پرویز صاحب، جب آپ نے جو 9 سال گزارے ہیں MIT کے اندر، نہیں 9 سال نہیں گزارے، میں گنواتا ہوں. میں نے 3.5 سال اپنے انڈر گریجویٹ میں لگائے، جس میں سے تو 4 سال، جس میں سے 6 مہینے میں پاکستان آ گیا، تو 3.5 سال وہاں لگائے. 3 سال میں نے PhD کے لگائے، تو 6.5 سال ہوئے. پھر جب میں پاکستان لوٹ گیا تو اس کے کئی سال کے بعد میں نے اپنی گرمیوں کی چھٹیوں میں وہاں مجھے انہوں نے وزٹنگ سائنٹسٹ کے طور پر، وزٹنگ پروفیسر کے طور پر بلایا، اور کچھ 10 سال تک میں MIT میں وزٹنگ پروفیسر رہا. لیکن دیٹ واز اونلی 10 weeks آف دا ایئر. اوکے. تو میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوتا تھا اور MIT میں وزٹنگ پروفیسر ہوتا تھا فار 10 weeks ایوری ایئر فار 10 years. سو اس پورے ٹائم میں آپ کے اپنے نظریات میں کوئی ارتقا ہوئی، کوئی تبدیلی آئی؟ آپ ایک چیز بلیو کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اگر آپ کلچر سے گئے ہیں، کراچی گرامر اسکول سے آپ گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اسماعیلی پس منظر تھا پچھلا، تو اس سے آگے جا کے باہر کی دنیا میں خیالات بہت مختلف نوعیت کے ہیں، یا آپ پہلی کتابوں سے ان خیالات سے واقف تھے، یا وہاں پہنچ کے آپ کی بھی ارتقا ہوئی کوئی نظریاتی طور پہ؟ دیکھیں، جس کو کہتے ہیں نرڈ، میں ہوں نرڈ تھا. یعنی کہ جس وقت میں کراچی گرامر اسکول سے نکلا تو مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی، ایسے جیسا کہ میری آنکھوں کے اوپر کوئی پٹی باندھی ہوئی ہو. اور جہاں تک مذہبی نظریات کی بات ہے، خیر اسماعیلیت سے تو میں کافی دور ہو چکا تھا اپنے بچپن ہی میں. میرے ابا بھی کچھ اتنے راسخ الاعتقاد نہیں تھے. لیکن جب میں MIT پہنچا تو ایک بڑا دھچکا مجھے لگا، وہ یہ کہ ادھر نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس نکلے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر، اور MIT کا ایک ہوتا ہے انفینٹ کوریڈور کے نام سے کہلاتا ہے، وہاں ان کا ہجوم گزرتا تھا SDS کا، اسٹوڈنٹس فار اے ڈیموکریٹک سوسائٹی. وہ نعرہ تھا ہو چی من NLF is gonna win. ویتنام is going to win. یہ نوم چومسکی صاحب بھی اس وقت وہاں پہ بہت بولتے تھے نا، احتجاج کرتے تھے. ہاں زمانہ ہے. تو وہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو خیر یہ جو اسٹوڈنٹس کا احتجاج تھا، اور پھر جو پروفیسرز کا تھا، اور جو MIT کا پریزیڈنٹ تھا جیروم ویزنر، وہ بھی ان جلوسوں میں شامل ہوتا تھا. اور میں نے کہا اپنے آپ سے، یہ کیا، واٹ از دس از انکریڈیبل. یہ جو اتنی مشہور یونیورسٹی، ادھر تو ایسے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس باولے ہوئے ہیں، ٹیچرز بھی پاگل ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہی ہے، اپنے ملک کی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں.
اور حکومت ان کو کرنے دے رہی ہے, ان پہ گولیاں بھی نہیں چلا رہی ہے جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے. کیونکہ میں نے ایوب خان کے خلاف جو احتجاجات تھے وہ میں نے دیکھے تھے. پھر جب میں ان کی باتیں سنتا رہا, اور نوم چومسکی, ہاورڈ زن, اور پھر اقبال احمد جو وہاں مہمان کے طور پر بلائے گئے تھے, وہ اس زمانے میں امریکہ میں بڑے مشہور ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اس کی یہ ان احتجاجات کی داغ بیل ڈالی تھی. وہ ان کے خلاف CIA نے ایک کیس بھی بنایا تھا کہ اقبال احمد اور 6 اور لوگوں نے ہنری کسنجر کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور پینٹاگن کے ہیٹنگ سسٹم کو دھماکے سے بلو اپ کرنے کی کوشش کی. کیا بات. اس کو شکاگو 7 کا کیس کہلاتا ہے. اور اس حوالے سے اقبال احمد کو بھی وہاں بلایا گیا. تو میں ان چند لوگوں کو وہیں پر ملا, ان کی باتیں سنی, اور وہ باتیں ایسی تھیں کہ میرے دل کے اوپر بڑا اثر ہوا. تو اس سے پھر جو آنکھوں کے سامنے پٹی بندی بھی تھی نا, وہ دھیرے دھیرے اترتی چلی گئی. اور پھر مجھے لگا کہ مجھے تو بچپن ہی سے جھوٹ بتایا گیا ہے. میں بڑا ایک پاکستان کا دیوانہ تھا. جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو میں خوشی سے اچھلا تھا, اور کلاس میں جب ہماری ٹیچر نے یہ کہا, ان کا نام تھا راہیلہ مسعود, ہمیں انگلش پڑھاتی تھی. تو جب راہیلہ مسعود نے کہا کہ انڈیا اینڈ پاکستان ہیو ڈکلیئرڈ وار, یا پاکستان ہیز ڈکلیئرڈ وار اور وار ہیز بین ڈکلیئرڈ, مجھے ٹھیک یاد نہیں, تو میں خوشی سے اچھلا اور میں نے کہا یہ دی اونلی گڈ ہندو از اے ڈیڈ ہندو. او مین. اور میں اب اتنا شرمندہ ہوں. مگر کیوں میں نے کہا, اس لیے کہ نہیں, یہ نہیں کہ ہندوؤں سے مجھے کوئی نفرت تھی, کہ میرے ابا جو کہ سندھی تھے, ان کے جو سب سے اچھے دوست تھے وہ ہندو تھے, اور میری کلاس میں بھی ہندو تھے. اور وہ نہیں, یہ کہ بچپن میں ہمیں جنگجو بنایا جاتا, اور میں بڑا جنگجو تھا. اور جب میں نے دیکھا کہ لوگ جنگ کے خلاف, امریکہ میں اسٹوڈنٹس اور پروفیسر جنگ کے خلاف, اور جنگ اصل میں ہوتی کیا ہے, اور اس میں جو قتل و غارت ہوتی ہے اور جو لوگ دکھی ہوتے ہیں, تو پھر میں اس وقت تبدیل ہو گیا. اور پھر آئی ایم ناؤ پیسیفسٹ میں نہیں کہوں گا, لیکن میں جنگ کے خلاف ہوں. You found your activism, you say political activism, as far as وہاں پہ جو آپ نے ایکسپیرینس کیا. آپ چومسکی صاحب بھی نیشن اسٹیٹ کے تصور سے بھی میں آپ کا ایک اوپینین چاہوں گا اس کے اوپر, کہ ایک نیشنلزم جو انسان کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ نیشن اسٹیٹ کے تصور سے ہی پیدا ہوتی ہے. تو چومسکی صاحب اس زمانے میں کہتے تھے نارکو سنڈیکلزم کی بڑی وہ, اب وہ آئی ہیون ہرڈ ہم یوز دا ورڈ اینی مور ان وائل, بٹ ان کا فوکو کے ساتھ ایک بڑا مزیدار ایک ڈبیٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ باؤنڈریز شوڈ بی آرگینک, اسپریڈنگ کلچر کے ساتھ, ثقافتی فنون کے ساتھ پھیلتی اور کم ہوتی رہیں, اور یہ کوئی لکیر ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ انارکی کے ساتھ جوڑا جاتا تھا, جو انارکی لفظ آئی تھنک از بن ڈرینڈ آف آل میننگ ناؤ بیکاز وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا فلاسفی بیہائنڈ اٹ, وی جسٹ انڈرسٹینڈ اٹ ایز اے گالی. تو آپ کو اس وقت یہ ایڈیالوجیکل خیالات کے بھی سوالات پیدا ہوئے آفٹر یہ نیشن اسٹیٹ کا تصور, یا آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ نیشن اسٹیٹ از این ابومنیشن. نیشن اسٹیٹ ایک وقت کی ضرورت تھی. آپ سمجھ لیجئے 400 سال پہلے جب لکیریں پہلی دفعہ کھینچی گئی تھیں 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد, اور یہ ضروری تھا کیونکہ اس وقت راجدھانیاں تھیں. اور پھر اس ریاست کے اندر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کی شروعات اس وقت ہوئی. ضرورت تھی کہ ادھر یہ قانون چلے گا, ادھر وہ قانون چلے گا, ادھر اتنا ٹیکس دینا ہوگا, ادھر اتنا ٹیکس دینا ہوگا, اگر ادھر سے ادھر جانا ہے تو پھر اتنے پیسے لگیں گے وغیرہ. لیکن جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا, ایک تو 1914 میں جنگ ہوئی یورپ کے اندر جو انتہائی خون ریز تھی, اور اس سے کئی گنا زیادہ جب
دوسری جنگ عظیم 1939 میں ہوئی. یورپ نے اس سے بہت سیکھا. یورپ نے اپنی تباہی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب یہ نیشن سٹیٹ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس میں ایک نیشن سٹیٹ دوسرے کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر کے اپنے لوگوں کو پاگل کر سکتا ہے. پھر یہ کتوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں, چیرتے پھاڑتے ہیں, ایک دوسرے کا گوشت کھاتے ہیں. تو اسے ختم کرو. اور یہ وجہ ہے کہ یورپین یونین بنا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت میں ایک پہلی بار جو قومی حدود تھے انہیں نرم کر دیے گئے, ختم نہیں کر دیے گئے. کیونکہ دیکھو تمہاری ثقافت اور ہماری اور, تمہاری تاریخ اور ہماری اور, لیکن وقت کے ساتھ وہ فرق جو ہے کم ہوتے چلے جائیں گے. اور یوں ہونے لگا اور یوں ہوا ہے. جہاں یہ نہیں ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی خون ریزیاں ہوتی ہیں آج کل کے زمانے میں بھی, خصوصاً یوکرین اور رشیا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان شہروں کو کس طرح سے مسمار کیا جا رہا, بالکل ویسے جیسا کہ ورلڈ وار 2 میں ہوا تھا, جو ڈریسڈن پہ اور لندن پہ اور برلن کے اوپر بم برسائے جاتے تھے. یہی وہ ہو رہا, اور یہ اس لیے کہ لوگوں کو قوم پرست بنایا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں ختم کرو, لعنت ہو نیشن سٹیٹ کے اوپر, خواہ وہ اسرائیل ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو, امریکہ ہو, سارے کے سارے ان نیشن سٹیٹس کو ختم کرو. کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پر ہم سب ایک ہیں, انسان جو جینیاتی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی نسل ہے. ہم بندر نہیں, ہم کتے نہیں, ہم بلیاں نہیں, ہم انسان ہیں. تو اب انسان کے ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کو پہچانو کہ ہماری ضروریات ایک جیسی ہے, ہماری صلاحیتیں ایک جیسی ہیں. اب اتفاق سے تم سرحد کے اس پار پیدا ہوئے, میں سرحد کے اس پار پیدا ہوا, خدا را یہ نہ آپ کے کنٹرول میں تھا نہ میرے کنٹرول میں تھا, تو کیا اس جھنڈے کو سلوٹ مارو یا اس جھنڈے کو سلوٹ مارو. دس از نان سینس. نیشنلزم از دا کرس آف ماڈرن سیولائزیشن. ہمیں کوئی ورکیبل سسٹم اس کے علاوہ اپارٹ فرام دا یورپین یونین جس میں مطلب برطانیہ ان اینڈ آؤٹ چل رہا ہے, ہمیں کوئی ایسا کوئی سسٹم نظر آئے جو آئیڈیلسٹک کے علاوہ, یوٹوپین آئیڈیا کے علاوہ ایکچولی ایگزیکیوٹیبل طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے حقیقت میں؟ دیکھیں یورپین یونین اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. اسے کیوں نہیں ریپلیکیٹ کیا جا سکتا؟ ضرور کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے دوسرے ملک بھی ہیں جہاں اس طرف رجحان تھا میں کہہ رہا ہوں. اب وہ رجحان الٹا ہو رہا ہے کیونکہ اب ایک کلچرل نیشنلزم ہر طرف ابھارا جا رہا ہے, جیسا کہ ٹرمپ نے کیا, جیسا کہ پوٹن کر رہا ہے, جیسا کہ بولسانو کرتا ہے, جیسا کہ ادھر ادھر آپ ہر طرف یہ ڈکٹیٹرز دیکھتے ہیں. یہ وقتی ہے, گزر جائے گا. یہ ایک بیماری ہے, تو جس طرح کووڈ ہے نا, کووڈ لگ گیا ہے انسان کے دماغ کو, یہ گزر جائے گا. ہاں, اس میں وہ جنرلی ایک محب الوطنی کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور پھر غدار کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, تو لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے ٹھنڈے دماغ سے اس چیز کو, کیونکہ ایسا پیشنیٹ کر دیا گیا ہے. اور پالیٹکس میں بھی وہ پیشنیٹ کنوکشن کے ساتھ اپنے اوپینینز لوگ ہولڈ کرتے ہیں, جبکہ پیچھے کوئی خاص ریزننگ موجود نہیں ہوتی. ہاں, تو کاش کے سب ہی غدار بن جائیں. غداری میں انسانیت کی بقا ہے. یہ اس میں علم میں بھی اسی طرح ہی ہے نا, جیسے کہ اکیڈیمکس کے اندر اکیڈیمک کرٹیسزم جو ہوتی ہے وہ ضروری ہے اکیڈیمک انوائرمنٹ کے اندر, کہ ایک بندے کی کسی بھی انسان کی اگر تھیری پیش کی گئی ہے تو اس کے خلاف بھی بات ہو اور ثبوت پیش کیا جائے, اور کرٹیسائز کرنا ایک دوسرے کو. تو وہ کرٹیکل آئی گیس تھنکنگ اگر ہمارے میں آ جائے تو
perhaps that's a possibility. हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग काफ़ी नहीं ना, इसमें इक़्तिदार की भी बात है कि आपको आपके दिमाग को किस तरह से ट्रेन किया गया, आपके नज़रियात क्या हैं, वो क्या चीज़ है जो आपके अंदर ठूंसी गई है। ये बात तो हर एक के कंट्रोल में नहीं होती ना। तो मैं यहाँ, मुझे इस्लाम की तरफ राग़िब किया गया, अगर मैं उस तरफ होता, इंडिया में होता, मुझे हिंदू मत की तरफ किया जाता। अगर मैं फिनलैंड में होता तो मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो ये अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। बच्चा जब बड़ा हो तो फिर आप उसी के ऊपर छोड़ दें। वो जो जब वो समझदार बन जाता है, जी शऊर हो जाता है, तब जब वो ये पढ़ेगा और वो पढ़ेगा, तब वो इंतखाब कर सकता है अपने दिमाग से कि मुझे क्या बनना है या कुछ भी नहीं बनना। सर कमाल बात की है। अब मैं सोचता हूँ आपके जो पीटीवी में लेक्चर्स आते थे कॉस्मोलॉजी के और एजुकेशन पे बेस्ड जो आप लेक्चर्स देते हैं, वो एक तरह से यही इनविटेशन दे रहे हैं कि अब इंसान अपने आप को और से और चीज़ें सिखाए। जितना सीखता है इंसान उतना ही उसकी पॉसिबिलिटीज़। एक तरह से ये भी होता है कि इंसानियत ऐसे है जैसे एक इंसान कुछ फैदम नहीं कर सकता पूरी की पूरी दुनिया को, लेकिन हम मिल के शायद, जिस तरह एक इंसान सेल फ़ोन नहीं बना सकता क्योंकि जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की नॉलेज है उसको खाली उसकी, जिसको मेमोरी बनाने की नॉलेज है उसको खाली उसकी नॉलेज है, मगर टुगेदर इट ऑल कम्स टुगेदर टू सॉल्व सच अ इशू, बेसिक इशू। अगरचे आप वो स्मार्टफोन तो यूज़ करते नहीं हैं, मगर वो मे बी टुगेदर विद ऑल आवर इंटेलेक्ट कम्बाइंड वी हैव द कैपेसिटी टू ओवरकम। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। देखें, इंसान के बीच में इख्तलाफ तो होता है, तनाव ज़रूर होता है, मुकाबला होता है, अदावतें होती हैं, मगर वो निस्बतन कम है। हमारे बीच में जो इश्तराक है, कोऑपरेशन, दैट कोऑपरेशन इज मच 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 बिगर देन द डिफरेंसेस। यही वजह है कि आप देखें, बिल्लियां आपस में कभी इश्तराक नहीं कर सकती, वो मिलकर कोई काम नहीं कर सकती। उनसे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं वो कुत्ते हैं। दोनों नस्लों को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। कुत्ते मिलकर वो शिकार भी करते हैं, बंदरों में और ज़्यादा होता है और इंसान में उससे कहीं ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस हो एक स्पीशीज़ के अंदर, जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस हो उतनी ही ज़्यादा उनके बीच में कोऑपरेशन भी होती है। तो हाँ, इस बात को अगर हम पहचानें, देखें इस वक्त ज़मीन, इंसानियत बहुत ख़तरे में है। एक तो ये है कि लोग मानते नहीं इसको, अब इतनी लोगों के अंदर ये शऊर अब तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो मौसमी तब्दीली आ रही है, क्लाइमेट चेंज, ये हम सबको तबाह कर सकता। वी कुड गो बैक 1000 years, इतनी शदीद हो सकती है। लेकिन इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? एक मुल्क नहीं कर सकता, 10 भी नहीं कर सकते जब तक हम सब मिलकर इसका मुकाबला नहीं करते। बहुत सी चीजें हैं जो करने की जरूरत है, मगर इसके लिए इश्तराक चाहिए। इख्तलाफात हैं हमारे, उनको एक तरफ करके ये देखें कि क्या इंसान की बका सबसे बड़ी चीज नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो हमारी नस्ल को मिटा सकती है। इसको बचाना सबसे अहम बात है, और ये तभी हो सकता जब हम एक दूसरे की इंसानियत पहचाने। और ये जो जोग्राफियाई हुदूद है, नेशन स्टेट है, उसको चलो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हद तक रखें, लेकिन इनको नरम कर दिया जाए। कमाल। सर, ये माहौलियात के मामले में आपका क्योंकि बहुत से फ़र्क सॉल्यूशंस पेश किए जाते हैं और उसके अंदर भी इख्तलाफात होते हैं लोगों के। अब मिसाल के तौर पे सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल, इसको एक पॉलिटिक्स से भी सेपरेट करना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जिस तरह एल गोर ने अपने ज़माने में आप कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए कुछ ख्यालात पेश किए कि ये सॉल्यूशंस हैं।
اب وہ مثال کے طور پہ جس طرح کہ سولر انرجی کا مسئلہ ہے، اس کے اندر آپ کو بیٹری کے اندر انرجی سیو کرنی ہوتی ہے، جب کیونکہ رات کو ہی انسانیت زیادہ الیکٹریسٹی کنزیوم کرتی ہے، لیکن بیٹری کی پروڈکشن کے لیے آپ کو مائننگ کرنی پڑتی ہے. مائننگ جو ہے وہ ماحولیات کے لیے خراب ہے، اور ہمیں بیچی گئی ہے یہ رینیویبل انرجی ایسے جیسے کہ یہ حل ہے اور شمسی توانائی سے ہی ہم اس چیز کو ماحولیات کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں انسان جائے تو کس طرف جائے؟ الیکٹرک وہیکل لو تو کول برننگ سے اور آئل برننگ سے ہی وہ الیکٹریسٹی ہے جس سے آپ چارج کر رہے ہیں الیکٹرک وہیکل کو. تو آپ اس میں حل دیکھتے ہیں؟ میں نے دیکھا آپ کا بھی سولر سسٹم لگا ہوا ہے یہاں پہ. ہاں میرا بھی ہے، اور یہ مجھے پتا ہے کہ جو سولر پینلز اس گھر کی چھت پہ لگے ہوئے، ان کو بنانے میں بھی انرجی درکار تھی، مٹیریلز درکار تھے جن کی مائننگ کے اوپر جس سے پولوشن پیدا ہوا اور انرجی خرچ ہوئی وغیرہ. ہر چیز کے مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 90% پلس اور 10% مائنس ہے، یا 10% اور 90% کا فرق ہے. یہ ٹیکنیکل سوالات ہیں، اور ان کے جوابات بھی وہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے ذریعے سے ڈھونڈے جا سکتے ہیں، اور وہ جوابات ہیں، وہ کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں. تو ہمیں پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ واٹ از دا بیسٹ آپشن. یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اگر ہم اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہاں میرا نقصان ہوتا ہے، آپ کا فائدہ، اگر میں کوئلہ جلاتا ہوں یا اگر کوئلہ جلایا جاتا تو اس کو کس طرح سے آف سیٹ کیا جائے. تو اسی لیے پھر کاربن ٹیکس کی بات ہوئی ہے. یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ زمین کو بچایا جا سکتا ہے. اتنے سارے سولوشنز موجود ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے کے لیے سیاسی طور پر ایک اتفاق رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے جو لیڈران ہیں ان کو بیٹھ کر ایک لاہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ کیوٹو میں کیا گیا تھا. جی تو خیر دنیا کے مسئلوں کا حل ہے، آگے چلیں. وہ بہت سے سائنسدان مل کے آگے سے اگر کمیٹی بنائیں گے ان وچ دے فگر آؤٹ کہ کاربن ٹیکس یا کاربن فٹ پرنٹ ہر چیز کا کیا نکل رہا ہے. دیکھیں اور جیو انجینئرنگ ایک ممکنہ حل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیو انجینئرنگ کے پروجیکٹ پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سورج اوپر خلا میں بہت بڑا آئینہ رکھ دے اور اس سے ہم بجلی پیدا کریں، اور اس بجلی کو زمین تک پہنچانے کا کوئی ٹرانسمیشن لیزر بینگ کوئی محفوظ ذریعہ ہو، تو میں کیوں اس کی مخالفت کروں؟ پھر ہمیں نہ کوئلہ جلانے کی ضرورت ہوگی، نہ تیل، نہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی ضرورت ہوگی جس کے الگ خطرات ہوتے ہیں. تو دیر آر سولوشنز، دیر آر پاسبلٹیز. یہ نہیں کہ ارے بس اب دنیا ختم ہونے والی ہے، بھاگو بھاگو بھاگو. ہم بھاگ بھی نہیں سکتے. وی کین ناٹ رن اینی ویئر ٹل وی فائنڈ اے وے ٹو گو ٹو مارس. نہیں، ایون مارس از ناٹ اے سولوشن. مارس پہ کبھی اچھا، مارس آپ کو پتا ہے کہ انتہائی بدنما پلانٹ ہے. آپ جو لوگ وہاں جائیں گے اور آباد ہوں گے، اور آباد ہونے والے ہیں اس صدی کے آخر میں، وہاں کالونی ہوگی جس میں کم از کم کوئی 100 لوگ تو ہوں گے. لیکن میں جب کا بدنما سیارہ ہے، ادھر کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی بادل نہیں ہے، کوئی سمندر نہیں ہے، ریت ہے، مٹی کے ڈھیر ہیں. It's not a pleasant place to be. اور 100 لوگوں میں آپ کیا کریں گے، جبکہ عادی آپ ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے. So do you think it's a worthwhile venture to even try to go to Mars? Of course we must try to go to Mars. انسان کی جبلت کے اندر یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جانے کائنات کے بارے میں، اور جو اپنے اڑوس پڑوس کے سیارے ہیں ان تک تو جانا ہی جانا ہے. وہ تو اب تو ہمارے خلائی جہاز وہاں جا کر روبوٹس اتارتے ہیں، تو روبوٹس کے بعد پھر انسان کی باری آئے گی. کیوں نہ جائیں؟ آف کورس وی ہیو ٹو گو.
تو یو تھنک ویسے انسانیت ود آل دا ایکسپلوریشن جو ہم کر رہے ہیں اپنی کائنات کے باہر اب یونیورس کی، تو اس میں انسان میں کیا وہ کیپیبلٹی، وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اس کائنات کا معنی دریافت کر سکے؟ معنی تو کوئی نہیں ہے، معنی ڈھونڈتے رہیں آپ جتنی دور تک چاہیں، کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ آپ کسی مقصد سے ہمیں بنایا گیا ہو، یہ ہمیں نہیں نظر آتا. جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے، جس سوچ میں پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس اس کا جواب تو ضرور ہوتا ہے. آپ ایک ہندو سے پوچھ لیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہے گا کہ اس طرح سے میرا اگلا جنم اچھا ہوگا. ہاں تو وہ کیڑا اگر اس کا کرم اچھا نہیں ہوا تو کیڑا مکوڑا بنے گا، اگر اچھا ہوا تو پھر دوبارہ پیدا ہوگا، برہمن بنے گا. اب یہ باتیں جو ہیں، کہانیاں جو ہیں، لوگ دل بہلانے کے لیے اچھی ہوتی ہیں. کوئی یہ سوچتا ہے، کوئی وہ سوچتا ہے، ڈھونڈتے رہے ہیں. تو مطلب اس کے بغیر، کہ معنی کے بغیر، ایک ڈیفیٹزم کے ساتھ، ایک خود شکستی کے ساتھ انسان آگے کس طرح بڑھتا رہے، فورج آن کس طرح کرے اگر وہ نہ ملے؟ کون کہتا ہے کہ یہ اس سے ہم شکست مانتے ہیں؟ انسان کے اندر ایک قوت ہے جس کو ہم ہنوز جان نہیں سکے ہیں، شاید کبھی نہ جان سکیں، جو اس کو نئی چیز دریافت کرنے پر مجبور کرتی ہے، جو اس کو خوشحال اور خوش رہنے پر لے جاتی ہے. یہ ایک اندر کی انسٹنکٹ ہے، ایک جبلت ہے، ایک پیدائشی صفت ہے، اور کچھ نہیں. اور کچھ لوگوں میں کم ہوتی، کچھ میں زیادہ ہوتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے، اور ختم یوں ہو سکتی ہے کہ اگر مثلاً کوئی بہت بڑا سانحہ ہو، آپ کے عزیز، آپ کی اولاد ختم ہو جائے، یا آپ کے ماں باپ، یا کچھ ایسا سانحہ ہو، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ بھی ختم ہو جائے، اور پھر انسان بے آسرا ہو جاتا ہے. پھر اس میں وہ چیز جو اس سے جیسے ایک ریل کا انجن ہوتا، وہ انجن جو اسے کھینچتا چلا جاتا ہے، وہ انجن پھر ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ شخص ذہنی طور پر مر جاتا. کوئی پروگریشن بھی نہیں ہوتی، کوئی گروتھ بھی نہیں رہتی. کوئی وہ خواہش جب ختم ہوتی نا کہ آپ نئی راہیں تلاش کریں، نئی خوشیاں ڈھونڈیں، وہ مقصد ہے. اصل مقصد یہ ہے ٹو لیو اے میننگ فل لائف. بعد میں کچھ ہوتا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. اٹ مے بی کون کہہ سکتا. ہاں، جنت دوزخ، دے آل پاسبلٹیز، دے آر پاسبلٹیز آف کورس. لیکن بدھسٹ سے آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ایسی چیز تو ہے ہی نہیں. لیکن بدھسٹ آر آلسو ویری سکسیزفل پیپل، اور وہ خوش لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں ایتھیسٹ ٹائپ جو ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ جنت ہے، وہاں پہ حوریں ملیں گی. اور مولانا طارق جمیل سے آپ پوچھیں کہ ادھر کیا ہے، تو آپ بہت تفصیل سے بتائیں گے کہ ادھر کیا کچھ ہے. ہاں، لٹرل ٹرانسلیشن ہوگی ان کی. وہ میٹافورکل. تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ جو مولانا طارق جمیل اور ان کے ہم خیال لوگ ہیں سو غلط کہتے ہیں. ہاؤ ڈو آئی نو؟ I have never been to heaven. جانے سے one way ticket, you know. You're empiricist in that regard. ہاں. تو ویسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کیونکہ کہا جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں اور آپ نے دوسرے لوگوں کا بیان کیا، آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ ایگنوسٹسزم میں، اوپن مائنڈڈنس میں؟ میں سیدھا سادہ بندہ ہوں، میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا. تو آئیڈینٹیفیکیشن آپ اس میں کسی گروپ کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اور دماغ کھلا ہے. دماغ کھلا. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، کوئی مجھے اس طرف قائل کر دے یا اس طرف قائل کر دے، جس کی دلیل میں سب سے زیادہ وزن ہوگا وہ دلیل میں قبول کریں گے. اور آپ کو ابھی تک کوئی دلیل اس میں ایکسیپٹیبل؟ میں اس ہر قسم کی باتیں سنتا رہتا ہوں. تو
جب آپ کو لوگ کہتے ہوں گے آئی ایم شیور کہ دین کے ذریعے انسان اپنی اخلاقیاتی اصلاح کر لیتا ہے کہ مورلس کی ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ دا آئیڈیا آف ہیون اور ہیل اور گڈ اور بیڈ اور یہ ساری جو کوڈ آف ایتھکس جو کہا جاتا ہے ریلیجن کو, وہ کوڈ آف ایتھکس اگر آپ اس جگہ سے نہیں پاتے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے آتی ہے وہ؟ تو آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ سب سے زیادہ چوری چکاری, بدماشی, فراڈ, ٹیکس ایویژن کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے نا, یہاں پہ ہوتا ہے ساری. ہاں پاکستان میں. کیوں؟ کیونکہ دین اور ان باتوں میں کوئی تعلق نہیں. سب سے اب آپ دیکھ لیجئے یہ کیسے لوگ ہیں جو مسجد جاتے ہیں, محمود اور ایاز ساتھ ہیں, نماز ساتھ پڑھ لی, باہر نکلے تو ایک نے دوسرے کی جیب کاٹنے کی کوشش کی, اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنی چیٹنگ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس میں, جتنی ریاکاری ہے ہمارے پورے سماج کے اندر, جتنے چھٹے ہوئے بدماش ہیں ہمارے سیاستدان, اور تو اور یہ جو ملک ریاض جیسے لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کو بے دخل کیا اپنے آبائی گھروں سے, خود ارب پتی بنے ہیں, اور پھر مغفرت کرتے ہیں, جا کے مساجد بناتے ہیں. لال مسجد اسی نے تعمیر کی تھی نا. اچھا ہاں, جب تباہ ہو گئی تھی اس کے بعد اسی نے بنوائی تھی. کرپشن کے کیسز میں پکڑا جاتا ہے, جو لندن میں اس کے کتنے 200 ملین پاؤنڈز پکڑے گئے تھے, اور جو سرکاری خزانے میں پہنچنے چاہیے لیکن نہیں پہنچے, وہ سارا قصہ الگ. اب یہ جو انتہائی بدماش لوگ ہیں, ملک ریاض تو ایک ہے نا, لیکن درجنوں کیا سینکڑوں ہزاروں ایسے ہیں. عمران خان بالکل صحیح کہتا ہے کہ سارے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں. تو وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. خود بھی توشہ خانہ میں دونوں ہاتھ اس نے گھسائے ہوئے تھے, اور تو اور اس کی آف شور کمپنیز, اور اس نے جتنے پیسے خورد بود کیے. اچھا, میں زیادہ ٹیکس دیتا ہوں عمران خان کے مقابلے میں. اچھا, میں یا پہلے دیتا تھا, اب تو ریٹائر ہو گیا نا, اب تو آمدن نہیں ہے. اب تو پہلے جب میں پروفیسر تھا آئی واز پیئنگ مور ٹیکس دین عمران خان, وہ جو بنی گالا میں رہتا ہے اور جس نے ڈکلیئر کیا کہ اس کا مکان 3 کروڑ کا ہے. 3 کروڑ میں آج کل آپ کو ایک تھرڈ کلاس فلیٹ بھی نہیں مل سکتا, اپارٹمنٹ نہیں ملتا. اب یہ سارے کے سارے چور فراڈ ہیں, لیکن مغفرت کر لیتے ہیں اور پھر حج پر چلے جاتے ہیں, وہ عمرہ کر آتے ہیں, پھر خیرات دے دیتے ہیں, اور پھر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اور پھر ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو پھر ڈر کس چیز کا؟ وہ ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش ہوں گے. اس کے برعکس فن لینڈ کے لوگ, سویڈن, ناروے کے لوگ, وہ کہتے ہیں اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں, جو ہے ادھر ہمیں اچھی طرح سے گزارنا ہے. تو وہ ٹیکس پورا دیتے ہیں, وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں. یہاں ہر موٹر سائیکل والا جو ہے الٹا چلتا ہے. یہاں ان کو آپ ڈانٹیں تو وہ الٹا آپ کو سنا دیتے ہیں. کل رات میرے ساتھ ایسے ہی ہوا. الٹا is coming against the traffic without headlights and this is at night. ٹکر ہو گئی یار, الٹا وہ کہہ رہا ہے مجھے ڈانٹ رہا. پہلے ہی چڑھائی کر دی اس نے بھی. پولیس والے کے ساتھ میرے ساتھ ایسا ہوا. میں نے پولیس والا الٹا آ رہا تھا, میں نے گاڑی اس کے سامنے جا کر روک دی. میں نے کہا خبردار. اس نے کہا کہ ہٹ جاؤ. میں کہا ٹھیک ہے, ٹھیک, یا تو میرا جنازہ نکلے گا یا تمہارا. اور پولیس والا از کمنگ دا رانگ وے, وہ جا کے مغفرت کر لے گا. پرویز صاحب, اب اتنے مطلب کہ لوگوں کو درست کرنے میں اگر اتنی زیادہ انرجی اپنی لگائیں گے, پرسنل سوال ہے تھوڑا سا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جو کام
مطلب آپ ایک نیوکلیئر فزسسٹ ہیں, آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, آپ پڑھاتے ہیں, آپ کی ایجوکیشن کے اندر اتنی زیادہ آپ نے کام کیے ہوئے ہیں, آپ نے اتنے لوگوں کا دماغ کھولا ہے, انکلوڈنگ مائی سیلف. فار دا پاسٹ 10 years I've been watching your videos, and I also got a copy of your kitab which was for free. I bootlegged it from online. And اس کے اندر عبدالسلام کا بھی mention تھا, and I remember he wrote the foreword, yeah. He wrote the preface for it, right? تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ I completely agree that with him that religious orthodoxy and the spirit of intolerance are the two major factors responsible for killing. And this is when did you, this was many years ago you wrote this book. This was ضیاء الحق کے زمانے میں تھا. So I was inspired into this book in 1984. I completed it in 1990. تو 6 years. ہاں نہیں, اس کے بعد پھر میں نے یہ آئیڈیا اس وقت آیا. Things haven't changed, like your criticisms are still valid from the exact same perspective many years later. Not only are things the same, they've gotten worse. اور جو اس وقت میرا رونا تھا تعلیم کی حالت کے اوپر, آج میں پہلے تو ہلکے ہلکے آنسو تھے, اب تو زار و قطار میں روتا ہوں یہ دیکھ کر کہ کس طرح کی جہالت ہمارے اسکول, کالج اور یونیورسٹیوں میں پلتی ہے. اسٹوڈنٹس کیا, ٹیچرز خود جاہل, نابلد, جھوٹے, دھوکے باز, کچھ نہیں جانتے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں. ہاں شاید وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں باتیں آپ کو بتا سکتے ہیں کس طرح سے کاروبار چلانا چاہیے. آئی بات فزکس اور میتھمیٹکس کی تو وہ بچوں کے سوال نہیں حل کر سکتے جو او اور اے لیول میں دیے جاتے ہیں, اور خود فل پروفیسر ہیں, ہزاروں ان کے پبلیکیشنز ہیں, درجنوں ان کی کتابیں ہیں. اتنا زیادہ فراڈ ہے کہ اب فراڈ ہمارے اعلیٰ تعلیمی نظام کا حصہ بن گیا ہے. اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو فراڈ ہیز بین انسٹیٹیوشنلائزڈ in the Pakistani higher education system. مجھے 5% honest professors آپ دکھائیں. ایماندار کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا کیونکہ ایماندار means ایمان رکھنے والے, ایمان رکھنے والے بہت ہیں. honest professors مجھے دکھائیں, 5% بھی نہیں ہوں گے. سر یہ مطلب it's a sad state of affairs, but مجھے بھی یاد ہے بچپن میں فزکس پروفیسر سے پوچھا کہ وائی از دس بیہیویئر دس وے, تو ہی وڈ سے اٹس ان دا نیچر آف دا سبسٹنس, ایوری تھنگ واز اٹس ان اٹس نیچر وداؤٹ اینی ریزنیبل. سو اینڈ ایز اے چائلڈ ود کیوریوسٹی جس طرح آپ پیدا ہوتے ہیں, آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی کیوریوسٹی کو دبایا بھی جاتا ہے اور آپ کے سوالات کو بھی دبایا جاتا ہے. تو یہ ہمیں ابتدائی تعلیم میں ہی اگر اس طرح کر دیں گے تو بائی دا ٹائم وی گیٹ ٹو یونیورسٹی تو پھر یہ کیا اس کا حل ہوگا. میں بھی اس معاملے میں تھوڑا کنفیوز ہوں. میں نے ابھی حال میں ایک مضمون لکھا, اور یہ ساری باتیں جو ابھی آپ میں نے کی نا آپ سے, تو سبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ حل کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ دین کا چراغ وہ مل جائے تو پھر میں جن سے اس کو حکم دے سکتا ہوں کہ بھائی ایک تو یہ کہ ہمارے پروفیسروں کو آنیسٹ بنا دو, وہ یہ چوری چکاری, دھوکہ دہی اور جہالت پھیلانے کی بجائے وہ علم کے منبع بنے. یہ میری پہلی خواہش ہوگی. پھر یہ کہ وہ جو آپ نے ابھی بات کہی کہ بجائے اس کے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو کچل دیں, ان کے سوالات کو دبائیں, اس کی بجائے وہ ان کو اکسائیں. سوال کرو, پوچھو کہ ایسا کیوں ہے, اور اگر مجھے نہیں پتا جواب تو آئی شوڈ سے کہ نہیں آتا مجھے, لیٹس فائنڈ آؤٹ ٹوگیدر. اور یہ نہیں کہ میں چونکہ پروفیسر ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں. نہیں, کہو کہ ہاں یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا, میں جان کر پتہ کروں گا. اور آج کل پتہ کرنا کیا مشکل کام ہے. آپ گوگل میں ڈالیں, اس کے اسپیس بار میں جو کچھ ڈالنا چاہیں اور ایک دم اس کا جواب آ جاتا ہے. تو بس وہ ذہن چاہیے جو سوال کرے. بہت سر آپ نے تو پارٹیکل
اس کے بھی بہت سے سوالات کیے ہیں. یو ور دا وزٹنگ پروفیسر ایٹ دا اسٹینفرڈ لینئر کولائڈر رائٹ؟ لینئر ایکسیلریٹر. اب کولائڈر بھی بن گیا ہے لیکن اس زمانے میں صرف ایکسیلریٹر تھا. تو یہ جو ہم بنیادی ذروں کو اسپیڈ سے ایک دوسرے کے ساتھ کریش کر رہے ہیں کہ ہم انسانیت کیا جاننا چاہ رہی ہے. میں بہت بنیادی سمجھ رکھتا ہوں اس چیز کے بارے میں اور مجھے خود بڑی کیوریوسٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کی والی اسٹیٹ جو تھی یونیورس کی وہ ریکریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پارٹیکلز ایک دوسرے سے کلائڈ کر کے ان کے پیٹرنز جو بنتے ہیں ان کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے. تو یہ انسانیت کیا جاننا چاہ رہی ہے اس میں؟ اور تو جس طرح سے یہ مکان آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آس پاس اینٹیں ہیں، ایک پر ایک اینٹ رکھ کے یہ مکان بنایا گیا، تو وہ اینٹیں کیا ہے، وہ بلڈنگ بلاکس کیا ہیں جس سے مادہ بنا ہے. اب تک تو جو تحقیق ہوئی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ 18 مختلف قسم کے ذرے ہیں اور یہ اسٹینڈرڈ ماڈل کے پارٹیکلز کہلاتے ہیں، جس میں الیکٹران، فوٹون، کوارکس یہ تمام ہیں، جس میں ہگز بوزون بھی ہے، جس میں یہ ڈبلیو پلس ڈبلیو مائنس زیڈ بوزون یہ سب کچھ ہے. لیکن کیا اس سے بھی کوئی باریک ذرے ہیں؟ ذرے شاید نہ ہوں لیکن دیر مائٹ بی تھنگس کالڈ سپر اسٹرنگس، تو ان کی تلاش ہے. کیا ایسے ذرے ہیں جو فرمیونز اور بوزونز نہیں ہیں، جو دو براڈ فیملیز بنتی ہیں اور جن کو سپر سیمیٹرک پارٹیکلز کہتے ہیں، ان کا وجود ہے کہ نہیں؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب کائنات بنی تو کس قسم کے ذرے اس وقت تھے جو پھر بعد میں جا کر کوارکس اور الیکٹرانز اور فوٹونز میں تبدیل ہوئے، اور جو اس وقت خوفناک گرمی کی صورتحال تھی، کیا ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سو وی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا ویری بگننگس. اچھا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ویری بگننگس تک ہم جا نہیں سکتے، کیونکہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے کیا تھا. لیکن ہم اپنی فزکس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں ٹو 10 to the power minus 15 seconds. اور یہ یعنی جو کائنات میں گرمی تھی اور جو پارٹیکلز کی ڈینسٹی تھی اس وقت نون لاز آف فزکس کار فرما تھے. اس سے پہلے کیا تھا وہ لاز آف فزکس ہم ہنوز جان نہیں سکے، وہ ہم جاننا چاہتے ہیں. کمال. اور سر ویسے عبدالسلام صاحب کی ایک ڈاکیومنٹری میں نے دیکھی تھی، تو forgive me if I get my physics wrong، بٹ ان کی طرف سے جو کوانٹم ورلڈ کے اندر سیمیٹری ایگزسٹ کرتی ہے وہ نے قرآنک آیات میں سے ان کو یہ انڈیکیشن ملی تھی. اور اراؤنڈ دا سیم ٹائم there was another scientist جو بالکل بھی دینی پس منظر کے نہیں تھے، اسٹیون وائنبرگ. جی I've studied from Steven Weinberg also. Amazing. تو آپ کو کیا لگا کہ ایک انسان جو ریلیجس بلیفس رکھتا ہے اور اس کو somehow قرآنک آیات سے ایک فزکس کے حقائق ان پہ روشن ہو رہے ہیں، جبکہ وہ پروف بھی کرنے ہیں ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو، اور دوسری طرف کوئی لادینی پس منظر کا انسان ہے وہ بھی اسی کنکلوژن پہ پہنچ رہا ہے، تو کیا کوئی ہم آہنگ کھڑا کیا جا سکتا ہے ریلیجن کو سائنس کے ساتھ؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی سوچ کہیں سے بھی آ سکتی، انسپریشن کہیں سے بھی آ سکتی ہے، جو نتیجہ آپ اس سے اخذ کرتے ہیں وہ سب سے اہم بات بنتی ہے. اور سلام اور وائنبرگ ایک ہی نتیجے پر پہنچے تھے جو اسٹینڈرڈ ماڈل ہے اور دونوں کے نام سے منسوب ہے. تو اس کو ٹیسٹ کیا گیا. بھول جائیے کہ اس کی سوچ کہاں سے آئی. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، جیسا کہ غالب نے کہا تھا، یا مٹی سے اوپر سے نہیں آتے، نیچے سے آتے، پتہ نہیں کہاں سے آتے. اٹ ڈزنٹ میٹر. سائنسدان آپ کا گورا ہو، کالا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، بے دین ہو، ڈزنٹ میٹر. یہی تو خوبصورتی ہے سائنس کی. ایسے تو 5000 مذاہب ہیں، 5000 قسم کی سائنسیں ہونی چاہیے. نہیں، ایک ہی سائنس.
Do you believe in that platonic idea کہ ideas exist in heaven, جو اپنے غالب کا شعر کا وہ بھی شاید اسی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے کہ ideas exist in heaven and then man just kind of وہی آتی ہے ایک طرح کی. Well, it's an interesting idea, the idea of forms, platonic forms, جس کا آپ نے ذکر کیا. ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا. یہ پھر ایک بحث کھولتا ہے کہ جو میتھمیٹکس ہے جو اتنی مجرد ہے, ایبسٹریکٹ ہے, کیا یہ انسان کے دماغ کی تخلیق ہے یا یہ کہیں اوپر وجود رکھتی ہے؟ یہ ایک کھلا سوال ہے, بہت دلچسپ ہے, اس پہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں. بہترین ہے. ڈو یو تھنک نمبرز, کیونکہ آپ میتھمیٹیشین ہیں تو نمبرز کے تھرو ہم اس دنیا کو سمجھنے میں اور دریافت کرنے میں نیسسری ہے. ڈو یو تھنک میتھمیٹکس از نیسسری؟ بنا میتھمیٹکس کے آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. تو میتھمیٹکس سے ہم نے کائنات کے بارے میں جو جانا ہے سو اسی کے ذریعے سے جانا ہے, اور کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں. اور میتھمیٹکس وہ چیز ہے جو جوڑتی ہے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کو. جو قوانین ہم نے دریافت کیے زمین پر رہتے ہوئے, ان کا اطلاق آپ کر سکتے ہیں کائنات کے ہر گوشے کے اوپر, خواہ وہ چاند پر ہو, مریخ پر, نظام شمسی کے بالکل دوسری طرف ہو, یا اس کہکشاں سے باہر جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے پاس ہمارے پاس بہت مضبوط دلیلیں ہیں. مثال کے طور پر جو ہائیڈروجن ایٹمز ہیں کسی نیبیولا میں, ان سے نکلنے والی روشنی اسی طرح سے کوانٹم میکینکس کی پابند ہے. جو ادھر میرے سامنے ایک ہائیڈروجن ایٹم اگر رکھا ہوا ہو, اس کی لائٹ کو میں دیکھ سکتا ہوں, اور وہ عین وہی اسپیکٹرم ہے جو ادھر سے ہمیں موصول ہوتا. ڈو یو بلیو ان فیوچرائزنگ, لائک جس طرح جولز ورن نے لکھا, ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے ایک پروجیکٹائل کو لانچ کیا, وہ مون پہ لینڈ کیا, ٹو دا مون, آئی بلیو دا نیم آف دا ناول از, اینڈ دیٹ واز سائنس فکشن دین, کیونکہ سائنس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس چیز کے لیے, اور آہستہ آہستہ انسان نے وہ تخلیق کر لی سائنس جس کے ذریعے وہ مون تک پہنچ سکتا ہے. تو ابھی جو ہم سائنس فکشن دیکھتے ہیں, اسٹار ٹریک, اسٹار وارز از فینٹیسی ایکچولی مور سو دین اسٹار ٹریک مور سو, یہ ایک لازمی, بیکاز یہ کریٹیو عمل ہے, اس میں یوزلی سائنٹیفک دلیل بھی نہیں پیش کی جائے. وہ ڈائلیتھیم کرسٹل ہے جس سے وارپ ڈرائیو چل رہی ہے, سوڈو سائنٹیفک انفارمیشن, بٹ اٹ لیڈس ٹو the man imagining and accomplishing that in the future. Do you think that it's actually the case? Imagination is more important. Imagination is what drives things. تو جب انسان کی سوچ ان قدغنوں سے نکل کر آگے تک جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کو مضبوط بنیادوں پر سائنس مزید کھڑا کر سکتی ہے. لیکن ہاں, اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ فکشن پڑھنا اور فکشن لکھنا بھی ایک بہت اہم چیز ہے. صرف میتھمیٹکس نہیں, میتھمیٹکس خود ایک کریٹیو عمل ہے, لیکن فکشن اور آرٹ, یہ تمام چیزیں انسانی دماغ کی تخلیق ہیں, اور وہ تخلیق کا عمل انسان کو آگے بڑھاتا ہے, ایک ارتقائی رستے پر ایک قدم آگے لے جاتا ہے. تو ہم قدم بقدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ٹورڈز اے ہائر اسپیشیز. سر, یہ فارمیشن آف لائف کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مادہ تھا, بے جان مادہ, اور وہ سنگل سیلڈ آرگنزم کا وجود اس میں آ گیا ایک دم سے, اور اس کے بعد سے اس کی ارتقاء ہو کے بے شمار اور جاندار مخلوقات جو ہیں وہ وجود میں آئیں. تو وہ جو پہلا ذرہ ہے جو سنگل سیلڈ آرگنزم ہے, وہ ایسا پاسبل ہے کہ ہم معجزاتی اس کی وجود مان لیں؟ بھائی, زندگی خود ایک معجزہ ہے نا, کہ ایٹم اور مالیکیول ہیں جو بے جان ہیں, لیکن جب وہ
کافی مقدار میں ہوتے ہیں، اور جب ان سے پیچیدہ قسم کے مالیکیولز بنتے ہیں اور ان مالیکیول سے پھر پروٹینز بنتے ہیں، اور ان پروٹین سے پھر ایک لیونگ آرگینزم، ایک زندہ چیز بنتی ہے. وہ جاندار کیا ہے، جان کو ہم زندگی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ جو اپنی نسل کو آگے بڑھا سکتی ہے، اور وہ سیلف ریپلیکیشن، اپنی نسل کو آگے بڑھانا، اور انرجی کو جو بکھری ہوئی انرجی ہے اس کو مرکوز کرنا اس آرگینزم کے اندر، یہ وہ چیز ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں. تو شروع کے زمانوں میں اگر آپ زمین کو دیکھیں تو 4 ارب سال پہلے تو زندگی تھی ہی نہیں، لیکن جوں یہاں پر حالات زیادہ سازگار ہوئے زندگی کے لیے، تو وہ جو سادہ ایٹم تھے وہ جڑتے چلے گئے، ان سے زیادہ پیچیدہ مالیکیول بنے، ان سے پھر بالآخر ہوتے ہوتے پہلا سیل بنا، خلیہ بنا، اور اس خلیے کے بیچ میں ڈی این اے مالیکیول تھا. جس عمل سے ڈی این اے وجود میں آیا وہ تو ایک تحقیق کا موضوع ہے، ہم ہر چیز نہیں جانتے ہیں، لیکن اس تک ضرور ہم پہنچیں گے، کیونکہ ڈی این اے ایٹمز کا مجموعہ ہے. وہ خاص اس پیٹرن میں کیسے پہنچا، چلیے وقت ہمیں بتائے گا. لیکن اس کے بعد جس طرح سے زندگی کا ارتقاء ہوا اور جو ڈارون نے بیان کیا، وہ سائنسی نظریہ ہے، اور سوائے اس کے سائنس اور کسی چیز کو نہیں مانتی. سر آپ کو اس میں اب رچرڈ ڈاکنز اس پہ کہتے ہیں گاڈ آف گیپس، لیکن جو معجزے میں اگر ہم بلیو کر سکتے ہیں تو ادھر ہم انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا ہائپوتھیسز واپس ریٹرن لا سکتے ہیں اس کی سائنس میں، یا آپ کو لگتا ہے سائنس میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو کہ آپ کہتے ہیں کہ کریشنزم ہی ہے، ڈفرینٹ پیکیج ہے، وہ ہم لا سکتے ہیں واپس؟ ہاں، کریشنزم ویسے ہی، یہ جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے ویسی ہی بات ہے جس طرح کریشنزم ہے، اور یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے سائنس کی نفی کی جائے. اب جو ماننے والے ہیں وہ مانتے رہیں گے اپنے جو عقائد ہیں، لیکن یہ سائنس کے ساتھ چل نہیں سکتے. معجزہ، ہاں ایک بڑا معجزہ ہے، وہ یہ کہ کائنات ایگزسٹ کرتی ہے، کہ کائنات کا وجود ہے. کیا بات، یہ معجزہ ہے. لیکن یہ کہ ایٹمز سے زندگی تک ہم کیسے پہنچے، یہ تو ایک سائنٹیفک کویسچن ہے، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ ایک دفعہ ڈی این اے بن گیا، وہ جو ایٹمز کا ایک خاص پیٹرن ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے اندر ماحول کے حساب سے، میوٹیشنز کے حساب سے تبدیلیاں آتی چلی گئیں. پھر ایک نسل سے دوسری نسل کے جاندار پیدا ہوئے، سپیشیز، اور پھر سپیشیز سے پورا جو سپیشیشن کا عمل ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ ایک درخت ہے، اس درخت میں سے شاخیں نکلتی ہیں، پھر شاخ در شاخ در شاخ یہ عمل چلتا چلا جاتا. ہم ایک اوپریلی شاخ پر بیٹھے ہیں، ہم جو انسان ہیں، لیکن جو دوسری شاخیں ہیں وہ تو اور نسلوں میں چلی گئیں. سر وہ کیمبرین ایکسپلوژن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس زمانے میں جو ایک دم سے بہت سی مخلوقات وجود میں آئیں، اس کا میتھمیٹکلی پاسبل نہیں، پرابیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ڈارونسٹک ایولیوشن کے ذریعے ایک دم سے ایکسپلوژن ہو. تو وہاں پہ اسٹیفن مائرز، جن کا میں نے آپ کو پہلے مینشن بھی کیا تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ذہانت ہوگی، کیونکہ جو ڈی این اے ہے وہ ایک کوڈ ہے، وہ ایک پیس آف انفارمیشن ہے، اور کوئی بھی انفارمیشن کے پیچھے کوئی ذہانت ضروری ہوتی ہے. جس طرح لائبریری میں اگر کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے تو وہ کسی انسان نے لکھی ہے، اس کے ذہن نے لکھی ہے. تو ڈی این اے اگر ایک کوڈ ہے اور ایک پیس آف انفارمیشن ہے تو وہ بھی کسی ذہانت نے ہی وہاں پہ رکھا ہوگا وہ کوڈ. تو یہ کیمبرین ایکسپلوژن میں جو ایک دم سے مخلوقات وجود میں آئی، تو وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، کوئی ایک غیر معمولی ذہانت ہے جس نے آ کے جینیٹک مٹیریل انجیکٹ کیا ہوگا اس میں. تو یہ مطلب گیپ میں گاڈ ڈھونڈنے کا ہائپوتھیسس ہی ہے ایک طرح کا. لیکن اس طرح کی کانورسیشنز کا آپ کو لگتی جگہ ہے؟ تو جب آپ نے مجھے ای میل کیا اس مائر صاحب کے بارے میں بتایا، تو میں نے پھر میں نے نیٹ پہ چیک کیا، معلوم یہ ہوا کہ کوئی فکشن رائٹر ہے، پھر یہ کہیں کچھ پادری بن گیا،
کسی تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کا نقطہ نظر ہے، مگر اس نے کبھی کوئی سائنسی پیپر نہیں لکھا. وہ بایولوجسٹ نہیں ہے، سائنٹسٹ نہیں ہے. سائنٹسٹ ہو بھی تو اگر کوئی یہ کہے بھی تو بھی میرے ذہن میں جو اس کے بارے میں سوچ ہے وہ اس کے کئی پہلو ہیں. ایک یہ کہ ہاں اگر آپ ایک پتا دیکھ لیں یا ایک مائکروب بھی دیکھ لیں، چلیے کووڈ-19 کا آپ ایک وائرس بھی دیکھ لیں، تو اس کے اندر اتنی زیادہ پیچیدگیاں ہیں کہ اگر آپ ایک پروبیبلسٹک انالیسس کریں، کمبینیٹورکس کریں کہ کیا امکان بنتا ہے کہ ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس ان کے ایٹمز آ کر اس خاص ترتیب کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو وہ امکان تو 0 کے برابر ہوتا ہے. 10 to the minus 100 probability. لیکن اس کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ کی سوچ سائنسی ہے. تو میں اب تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا. آپ جب سادہ ایٹموں کو اکٹھے کرتے ہیں اور توانائی فراہم کرتے ہیں، جیسا کہ ہوا تھا زمین کے ابتدائی لمحات میں، جب بجلی چمکتی ہے تو بجلی چمکنے سے انرجی ملتی ہے. اس کے ہوتے ہوئے جو کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر ہے، اس سے امینو ایسڈز بنتے ہیں. امینو ایسڈز وہ اینٹیں ہیں جن سے پروٹینز بنتے ہیں. پروٹین سے مزید پروٹینز بن سکتے ہیں. اچھا، اب یہ سارے سیلف آرگنائزنگ سسٹمز کہلاتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک سسٹم دوسرے سسٹم کو جنم دیتا ہے، اور جو دوسرا سسٹم ہوتا ہے عام طور پر وہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس کا پیرنٹ سسٹم ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی تھوڑی سی کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، کوئی فرق آ جاتا ہے. ماحول پر منحصر ہے کہ وہ پیٹرن پھر ریپیٹ ہوگا کہ نہیں. لیکن اگر اب آپ امکانات کا حساب لگائیں، پروبیبلٹیز، تو اس کو مارکووین چین کہتے ہیں. مارکووین چین سے جو پروبیبلٹیز نکلتی ہیں they are very very different from just gathering arbitrary numbers of atoms together and coming to some final product. تو یہ جو مائر صاحب ہیں، انہوں نے نہ پروبیبلٹی تھیوری پڑھی ہے نہ بایولوجی پڑھی ہے، مگر کیونکہ تبلیغی ہیں تو پھر وہ ڈارون کی مخالفت تو کریں گے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایوولوشن جو ہو رہی ہے، جس طرح وہ رینڈم میوٹیشن کا کانسیپٹ بھی ڈینائی کرتے ہیں کہ جو ہمیں پیٹرن نظر نہیں آ رہا، ہم نے اس کو رینڈم میوٹیشن کہہ دیا، جبکہ وہ بھی خدا کے قوانین کے حساب سے چل رہی ہے، which means there has to be. دیکھیے، خدا سب جانتا ہے. ہاں، تو جب میں ایک سکہ اچھالتا ہوں، وہ چت آئے گا، پٹ آئے گا، میں تو نہیں کیلکولیٹ کر سکتا، لیکن خدا شاید جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اینیوے ہم اس کو رینڈم کہتے ہیں، حادثاتی کہتے ہیں. اب ایک ہیڈز اور ٹیلز کی بات تو بہت سادہ ہے، یہاں اس سے پروبیبلٹیز کہیں زیادہ. ہیڈز آئے تو اس کی پروبیبلٹی ہاف ہے اگر تو وہ کوائن صحیح ہو، لیکن یو کین آلویز انجینئر تھنگس. تو یہ سارے پروبیبلٹی کیلکولیشنز ہیں. اور جیسا کہ یہ عرض کی کہ مائر صاحب نوز نتھنگ اباؤٹ دس. ایوولوشن کی تھیوری کے اندر ہم ڈارونسٹک ایوولوشن کے علاوہ، اب لمارکین از ناؤ نون ایز ایپیجینیٹکس، ہم کوئی اور نیچرل سلیکشن کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہم ابھی قبول کرنے کے، اور یہ بالکل 100%. آر یو کمپلیٹلی کنونسڈ آن دا تھیوری آف ایوولوشن، اور از دیر لائک اے I am convinced of nothing, but I know I'm convinced of nothing if there is counter evidence. کوئی مجھے ایک اس کے مقابل دلیل دے، دلیل کیا، ثبوت دے، تب تو میں اپنی سوچ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں. آخر سائنسدان کبھی یہ نہیں کہتا کہ سائنس کی تھیوری حتمی ہے، اور ہم اس بات پہ بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم
اپنی سوچ تبدیل کر سکتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ we know the absolute eternal truth. ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس مکمل ہے, بلکہ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ سائنس نامکمل ہے اور ہمیشہ تک نامکمل رہے گی, اس لیے کہ یہ ایک ارتقا پذیر علم ہے. یہ نہیں کہ آپ پیدائشی طور پر بتائے گئے کہ 7 جنم تمہارے ہوں گے تو آپ بس وہی مانتے رہیں. ہم نہیں مانتے ان چیزوں. ہم کہتے ہیں ثبوت دکھاؤ. ثبوت کوئی دکھائے گا, we will change our mind. So we are scientists. I am proud of being a scientist. And the skepticism is a hallmark of course being you one. have to be skeptical. کیونکہ کیا پتا کل کوئی ایسا ثبوت آ جائے کہ I need to change my mind. I will change my mind. سر آپ نے عبدالسلام کے ساتھ بھی کافی ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا ہوا ہے آپ کی ایک طرح سے. از اٹ اوکے if I say he's your friend? No, he's He was an acquaintance. He was a very senior colleague. میں اس کے سامنے بالکل ناچیز ہوں as far as physics goes. تو ان کی جو فزکس تھی اس زمانے میں وہ کٹنگ ایج فزکس تھی. میں نے تو بس PhD بھی نہیں کی. میں تو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو, جس وقت میں فریشمن تھا اس وقت وہ تو اپنا نوبل پرائز کا کام کر ہی چکے تھے, لیکن بعد میں ہماری دوستی ہو گئی. ہاں, ایک میں نہیں کہوں کہ برابری کی دوستی تھی, وہ I looked up to him like that. لیکن میں کبھی ان کے مذہبی نظریات کا قائل نہیں ہوا. ہماری اس پر کبھی یہی سوال کرنے لگا تھا. ہاں تو مجھے پتا تھا آپ پوچھنے والے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو مذہبی نظریات ہیں وہ مجھے نہیں بھاتے. تو آپ کو کبھی ان نے کنونس کرنے کی کوشش کی اس چیز میں؟ وہ پریچ کرتے تھے؟ ہاں, وہ پریچ کرتے تھے. میرے ساتھ وہ نہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں کتنا سخت جان ہوں. لیکن وہ امامت کرتے تھے ICTP میں, اور جتنے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے انجینئر اور سائنٹسٹ وہاں جاتے تھے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, یہ جانتے ہوئے کہ وہ احمدی ہیں. اور یہ 74 کے بعد کی بات بھی ہے. موقع پرست ہوتے ہیں نا لوگ, ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں یہ سارے PIEC کے لوگ, لیکن اس وقت وہ ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اٹلی میں. میں نہیں ہوتا تھا شامل اس میں, لیکن دوسرے پاکستانی جو وہاں جاتے تھے اور دوسرے آنے والے سائنٹسٹ دوسرے مسلمان ملکوں سے آنے والے, وہ ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے. ان کو بھی وہ ایک طرح کا مونزم کا تصور کہ تھیوری آف ایوری تھنگ, جس طرح سائنس میں بھی تلاش ہے کہ وہ 3 آپ کی فورسز ہیں, اس کی ایک یونیفائنگ تھیوری مل جائے, تو وہ ایک طرح کی تلاش تھی جو ہمیں ابھی تک نہ مل پائی. تو somehow seems like کہ وہ تلاش بھی جو ہے وہ بھی ایک مونزم کی تلاش is similar to the تلاش for one God in religion. ہاں, وہ یہ بات انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں. میں نے ان کے ساتھ اس بات پر بحث کرنے کی کوشش نہیں کی. مجھے پتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں, اور وہ بہت بڑے سائنسدان ہیں اور بہت بڑے عقل کے مالک ہیں, مگر وہ فزکس کے شعبے میں ان معاملات میں ٹھیک. اور جب ان کو نوبل پرائز ملنے کے بعد, یہ مجھے کہیں سے انفارمیشن آئی ہے, نہیں بس اب بہت ہو گیا. چلیں, تھینک یو سو مچ سر. نہیں, ٹاک اینی تھنگ بائی another 5 minutes. اوکے, another 5 minutes. اوکے. دور حاضر میں ایک مصنوعی ذہانت, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت گفتگو ہوتی ہے, اور رے کرزوائل ہیں جو کہتے ہیں کہ I don't know if you're familiar with him, American inventor and a futurist. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو IQ کی لمیٹیشن ہے کرینیم سائز کی وجہ سے, وہ پار ہو جائے گی ایک مصنوعی ذہانت کے ساتھ, ایک سائبرنیٹک اینٹی کے ساتھ. اور ابھی ایلون مسک بھی جو اپنا نیورل نیٹ ورک بنا رہے ہیں جس کے تھرو ہم ڈیجیٹلی نروس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں گے. تو آپ کو ود آل دا علم دیٹ یو ہیو, آپ کو اس طرح فیوچر میں لگتا ہے کہ کوئی غیر معمولی تبدیلی آئے گی انسان کی ذہانت میں اور IQ بہت انکریز ہو جائے گا؟
ہاں میرا خیال ہے یہ کوئی زیادہ دور کی بات بھی نہیں ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کمپیوٹرز کے اندر پروگرام کیا گیا ہے، مثلاً گوگل میں آپ کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں، ٹائپ کرنے سے پہلے وہ بھانپ لیتا ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جواب تو ایسے چٹکی بجانے میں آ جاتا، لیکن وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ واٹ از اٹ دیٹ یو ریئلی وانٹ ٹو آسک. یہ تو ابتدا ہے، اور جوں کمپیوٹرز کی طاقت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے کوانٹم کمپیوٹرز بنتے چلے جائیں گے، اب تو جو بنے ہیں وہ تو بہت ہی سادہ قسم کے ہیں، لیکن جب وہ بنیں گے تو ان میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ کے کہ جب ان کے ساتھ آپ کا نیورل کنیکشن بنے گا جو کہ بن سکتا ہے، اس کے بعد جتنا اضافہ ہماری ذہانت کے اندر ہوگا وہ ہم اس وقت پوری طرح سے جان بھی نہیں سکتے. تو مختصر یہ کہ یس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس از گوئنگ ٹو چینج a lot of things، لیکن اٹ ول ناٹ چینج ایوری تھنگ. آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا کے 7 ارب لوگ ہیں، ان کے مسائل آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں حل کر سکتا. جو مسئلے ہیں، جو ہمارے جھگڑے فساد، وہ اپنی جگہ پر رہیں گے. کچھ لوگ ہوں گے، چیدہ لوگ، جن کے ذہانت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اضافہ ضرور کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے چپس بنیں گے جن کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوگا دماغ کے ساتھ اور نروس سسٹم کے ساتھ، اور یہ اب بھی ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپٹک نرو لیجئے، جو آنکھوں سے ریٹنا سے پیچھے، ادھر آپٹک نرو میرے ادھر سر کے پیچھے سے گزرتا، اور اس میں جو الیکٹریکل سگنلز ہیں وہ آپ انٹرفیس کر سکتے ہیں ایک چپ کے ساتھ، جو کہ پھر اس کو ایک ویژول سگنل میں تبدیل کرے گا. اب جب کنیکشن بن جاتا ہے دماغ کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی آنکھ نہ بھی ہو، اگر آپ نابینا ہو جائیں کسی وجہ سے، یا پیدائشی طور پر آنکھ کے بنا پیدا ہوئے، تو ایک کیمرہ کے ذریعے سے، اور وہ کیمرہ جو ہے اینک کے ساتھ بھی لگ سکتا، تو میری بینائی یوں آ سکتی ہے. اور مثال، بہت سی چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی، نام مجھے بہت کم یاد رہتے ہیں. ایک چپ ادھر ڈالا جا سکتا، اور جو خاص دماغ کے اس حصے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو سکتا ہے جہاں پراپر ناؤنز ہوتے ہیں، جہاں نام ہوتے ہیں. تو پھر تو مجھے بجائے 100 نام یاد ہونے کے 1,00,000 1,000,000 نام یاد ہو سکتے ہیں. اوہو، پھر تو مجھے سیاستدان بننا چاہیے. پھر میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ عبداللہ ادھر کھڑا ہے، اور میں سے کہہ سکتا ہوں، وہ حیران ہوگا کہ اس نے ایک ہی دفعہ دیکھا، میں نے اس کو ایک ہی دفعہ، اور میں اس کا نام جانتا ہوں. تو سوچیں اس کی کتنی پاسبلٹیز بن سکیں گی. یس، تو دماغ کی صلاحیت بڑھائی جا سکتی ہے اس طرح سے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے اور بہت خطرناک. اور جو باتیں اسٹیفن ہاکنگ نے کہیں، جو بہت بھیانک نوعیت کی تھی، میرا خیال ہے ان میں سچائی ہے، ہو سکتی ہے. کیا سر امید ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہی جائے گی، مصنوعی قوتیں اینڈ مصنوعی ذہانت ہماری. اور تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. میرے لیے ایک بہت بڑا آنر رہا ہے جسٹ ٹاکنگ ٹو یو اینڈ لرننگ فرام یو، اینڈ that's all I have to say. It's been an honor, sir. Thank you.